زندگی کبھی بھی آپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، آپ کو اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک پرسن پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہمیشہ ہر دفعہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی وفا کو ثابت کر سکے۔ مرتا کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں آپ اندر سے ضرور مر جاتے ہیں۔ انکار کر دینا کہ نہیں جی اب میں نہیں کروں گی، یہ کیسے ہمت لائی جائے؟ جو فیمیلز ہیں انہیں شروع سے بتایا جاتا ہے یو آر ویری سینسٹیو۔ مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ بیگ بھائی کو دے دو، یا آپ کی ابا جان جو ہے یہ بیگ اٹھائیں گے، آپ نے بیگ نہیں اٹھانا۔ ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے جو اپنا کریکٹر ہے اس کو اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے۔ آپ کو ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ مضبوط کریکٹر کی لڑکی بننا ہے۔ گھر کے باہر جو دنیا وہ کتنی ظالم ہے، وہ آپ کے اماں ابا کا خوبصورت گھر نہیں ہے۔ خود کو یوز ہونے سے بچانا ہے۔ اگر ماں ہی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو کبھی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں بنا سکتی کہ وہ اس ظالم سوسائٹی میں باہر جا کر مضبوط لڑکی خود کو ریپرزینٹ کر سکے۔ اور اگر اماں کے پاس جو ہے وہ اسٹرانگ کریکٹر ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی بیٹی کا بھی اسٹرانگ کریکٹر ہوگا۔ اپنا پریزنٹ نہیں کر دینا، اپنی کمزوریاں کبھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ میں فیملی ولاگنگ کے بہت اگینسٹ ہوں۔ آپ اپنے گھر کے اندر کی پورے دن کی آپ کی ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ میرے پاس کتنی نایاب کتنی خوبصورت بیوی ہے، مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میری بہن کیسی ہے۔ بچوں کو لگتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہے، فون اٹھا کر ایک ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دینا، اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ بہت آسان ہے۔ اسکول کے علاوہ اگر سب سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہے تو اس کا فون ہے۔ بچے جب گھر میں واپس آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی پئیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائیں، لیکن آتے ساتھ وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ فون کی۔ جنگ زدہ علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر نسلیں آگے معذور پیدا ہوتی ہیں۔ اب غزہ میں جو سچویشن ہے، جو بچہ ہے اس کے ذہن میں تو صرف خون، ہمدم آ کے جنگ، کٹا ہوا جسم اور اتنی لاچاری کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس چیز کو روک سکیں۔ غزہ کی جو جنگ ہے اس کا اثر نیگیٹیولی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک جو ہے یہ ایک ٹرانسفر ہوگا، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں۔ میں عاصم ارشاد ہوں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں۔ ان کی تعریف میں یا ان کے انٹروڈکشن میں بہت ساری میں لائنیں بول سکتا ہوں، بہت سارے زمین و آسمان کے کلابے ملا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ٹائم کی شارٹیج ہے اور ویسے بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ جو بات ہونی چاہیے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مبشرہ طیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ویسے بھی آپ لیٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم کا مارجن جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا۔ میم سب سے پہلا سوال، ماہر نفسیات کون بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا؟ اس کا جواب ایک تاثر تو یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہر بندہ ہی ماہر نفسیات ہے ہمارے پاکستان میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ ہر بندہ ماہر نفسیات نہیں ہوتا، جیسے ہر بندہ MABS ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ہر ایک جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک آپ کی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کر آپ اپنی فیلڈ میں ایز اے ایکسپرٹ، ایز اے پروفیشنل پریکٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں پر ایک کورس کر لیا ہے یا پھر ہم اچھا بول سکتے ہیں یا ہمیں تھوڑی بہت لوگوں کی سمجھ آ گئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھے ماہر نفسیات ہیں، تو ہم کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر اس کا کلینکل سیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کی کمپلیٹ MS جو ہے وہ آپ کا ہو جائے ان کلینکل سائیکالوجی، اور آپ نے انڈر سپرویژن آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہو، دین یو کین پریکٹس انڈیپینڈنٹلی کسی بھی ہاسپٹل میں اور کسی بھی کلینک پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے۔ اگر آپ نے جو ہے ایون دو کہ آپ نے BS کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں سمپلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 1-2 کورسز کیے ہیں ان کلینکل سائیکالوجی، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کسی بھی ہاسپٹل یا کسی بھی کلینک پہ انڈیپینڈنٹ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ماہر نفسیات ہیں اور ویسے ہم دیکھتے ہیں آپ بہت ایکٹیو ہیں۔ عموماً مجھ سے بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں فلاں جو خاتون آئی تھیں بہت ایکٹیو ہیں، اور ماشاء اللہ آپ تو ویسے بھی ہر پوڈ کاسٹ میں جاتی ہیں، ہر دیگر جو ہے بہت ایکٹیو ہیں۔ آپ کو ذاتی طور پر کبھی ڈپریشن یا انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑا بطور ماہر نفسیات؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ڈپریشن کبھی ہوا ہے یا مجھے انزائٹی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں کبھی اداس بھی ہوتی ہوں، میں کبھی پریشان بھی ہوتی ہوں۔ میں بہت جھوٹی ہوں گی اگر میں کہوں گی کہ میں روتی نہیں ہوں، یا میں ہر وقت ہنستی رہتی ہوں، ہر وقت ایکٹیو رہتی ہوں، تو نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمس لوگ آپ سے ایسے کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ تو ہر ٹائم ہنستی رہتی ہیں، تو آپ کی زندگی میں کیا کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ مسکرا دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہو کہ اگر آپ لوگ ہماری اس پوزیشن پر آئیں اور اس سچویشنس پر آئیں تو شاید آپ ان ساری چیزوں کو بیئر نہ کر سکیں یا ایون دو کہ سن بھی نہ سکیں۔ زندگی کبھی بھی آپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، آپ کو اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو چیزیں جو ہیں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ مجھے ایک چیز کا فائدہ ضرور ہے کہ آئی ایم ویری ریزیلینٹ پرسن، کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی ٹف سچویشن آئی ہے تو میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے۔
कभी भी मुश्किल सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स किया। डिप्रेशन के उस स्टेज पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी अब तक नहीं गई हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एज अ नॉर्मल पर्सन आपको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन हम उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम कभी कभार हमें भी रोना आता है, हम इमोशनल डिसरेगुलेट भी होते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट कुछ दिनों के लिए वो चीज़ें हमारे ऊपर इतनी असरअंदाज नहीं होती कि हम अपनी ज़िंदगी के बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं या जितने भी हमारे एरियाज़ हैं वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाए। एंजाइटी जो है वो भी सेम इसी तरह से है कि मुझे कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन एंशियस हम ज़रूर होते हैं, कभी सिचुएशंस को लेकर, कभी लोगों को लेकर, कभी खुद को लेकर। तो वो एक नॉर्मल पर्सन को किसी ना किसी स्टेज पर वो एंशियस भी होता है, और एक नॉर्मल पर्सन किसी ना किसी स्टेज पर जाके वो सैड भी होता है, वो कहीं ना कहीं जो है परेशान भी होता है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड कि अगर आप परेशान हैं, आप उदास हैं, आपको रोना आ रहा है, कभी आप बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, कभी आपको सिचुएशन समझ नहीं आती है, कभी आपको पता नहीं चलता कि आप अपनी ज़िंदगी में जो मामलात उनको किस तरह से हैंडल करना है, कभी आप बहुत ज़्यादा इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं गिव अप कर दूंगा, लेकिन आप गिव अप नहीं करते, लेकिन एक सेकंड के लिए उस अनसर्टेन सिचुएशन में आपको लगता ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल। अक्सर मेरे क्लिनिक पर कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी के इतने मसाइल सुन के क्या आपको डिप्रेशन नहीं होता, तो हम उस वक्त एम्पैथी शो करते हैं टुवर्ड्स आवर क्लाइंट और उनको रियलिटी में बताते हैं कि हमें और आप में यही डिफरेंस है कि हम चीज़ों को इंडिपेंडेंटली बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, और जिनसे मैनेज नहीं होता वो लोग फिर डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक कॉमन इशू है कि जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ दे भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे कमज़ोर तरीन लम्हा आपके लिए क्या था? मेरे पास मेरी एक क्लाइंट आई थी, और मेरी वो जो क्लाइंट थी वो जब मेरे पास आई थी तब उसकी उम्र 25 साल थी, और लेकिन जो उसकी हिस्ट्री थी इट वाज़ वेरी पेनफुल। मैंने इससे वर्स्ट केस शायद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं देखा। कभी कभार ये होता है कि आप किसी एक पर्सन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उसको हमेशा हर दफ़ा मौका देते हैं कि वो अपनी वफ़ा को साबित कर सके, लेकिन आप देखें कि टीन एज में हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि जब आपको उसका पहला मौका उसने ज़ाया किया तो आप उस पर सेकंड टाइम ट्रस्ट ना करें, लेकिन आप उस इमोशनल स्टेट में होते हैं कि आपको डिटैच होने से डर लगता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो डिटैच होने के चक्करों में कि मैं डिटैच हो जाऊंगी तो शायद लगता है कि आप मर जाएंगे। मैं कहती हूँ मरता कोई नहीं है, लेकिन हाँ आप अंदर से ज़रूर मर जाते हैं। तो वो आप एक सिर्फ बाद में ज़िंदा लाश बन जाते हैं कि आपने एक शख्स को इतने बार बार मौके दिए कि वो कहीं पर अपनी अपनी वफा को साबित कर सके, लेकिन वो नहीं कर सका। बिल्कुल। उस शख्स ने फिर भी उसके बाद उससे शादी नहीं की। तो ये वो एक बहुत वर्स्ट मेरे लिए केस था। बाकी तो हम देखें किसी की जॉब चली गई, लोग मेरे पास आ गए, किसी को डाइवोर्स होगी, लोग मेरे पास आ गए, किसी को जो है वो पेरेंट्स अच्छे नहीं लग रहे, सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, दोस्तों के साथ अच्छे नहीं, सेल्फ आइडेंटिटी के मसले हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो बाकी क्लाइंट्स के होते हैं, लेकिन ये वो एक मैं समझती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में ये केस है, इसकी हिस्ट्री है जो मैं कभी नहीं भूल सकती कि इतनी मेरे लिए पेनफुल। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसकी टीन एज में ज़िंदगी तबाह हो गई तो बिल्कुल ऐसी। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि पीछे नहीं हटते, इनकार नहीं करते, और मतलब जिस तरह पहली दफ़ा उसके साथ हुआ वो फिर बार बार और फिर ये सब कुछ है, तो यहाँ पर इनकार कर देना कि नहीं जी अब मैं नहीं करूँगी, ये कैसे हिम्मत लाई जाए कि रिजेक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि नहीं अब मैंने ये नहीं करना, ये हिम्मत कहाँ से आती है? अच्छा, हमें ना मुझे लगता है कि हमारे कल्चर के अंदर ना जो फीमेल्स हैं उन्हें शुरू से बताया जाता है यू आर वेरी सेंसिटिव। अगर आप घर में भी देखें तो अगर कुछ भी आप लोगों ने बैग उठाने हो, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो माएँ हैं वो कहती हैं कि ये बैग भाई को दे दो, भाई बैग उठाए, ठीक है। या फिर हमारे बाप जो हैं उनको देते हैं कि ये आपके अब्बा जान जो है ये बैग उठाएंगे, आपने बैग नहीं उठाना। कुछ भी अगर ज़िंदगी में कभी बहुत कोई मुश्किल फ़ैसला करना होता है तो हम कहते हैं भाई से पूछो, बिल्कुल, अब्बा से पूछो, अम्मा डिसाइड करेंगी। अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल टाइम आ गया है या कुछ भी अनसर्टन सिचुएशन है जो कि बहुत मुश्किल तरीन है, तो वहाँ पर भी हम उसके हल के लिए, हम उसकी वैलिडिटी के लिए, उसके अप्रूवल के लिए हम अपने बड़ों के पास जाते हैं। मतलब हम उनको एम्पावर नहीं कर रहे, हम उनको इनकरेज नहीं कर रहे, हम उनको बहादुर नहीं बना रहे, हम उनको ये नहीं बता रहे कि आपने जो अपना कैरेक्टर है उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है। तो
پیدائشی جو ہے نا, ہمیں ہماری پیدائش کے بعد ہی جو ہے وہ ہمیں بہت ویکن کیا جاتا ہے, بہت کمزور سمجھا جاتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو ہے ہمارے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ صحیح اور غلط میں بہت فرق ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو کمزور اور مضبوط میں بھی بہت فرق ہے. آپ کو ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ مضبوط کریکٹر کی لڑکی بننا ہے. ہائی ویلیو وومن, ہائی ویلیو وومن بننے کے لیے آپ کے وہ جو ٹریٹس ہیں وہ بتانے چاہیے. تو وہ جو شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کچھ ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں, دنیا کے بارے میں بھی نہیں بتاتے کہ باہر جو دنیا ہے, اس گھر کے باہر جو دنیا وہ کتنی ظالم ہے. وہ آپ کے اماں ابا کا خوبصورت گھر نہیں ہے, وہ آپ کا خوبصورت کمرہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو اپنی پسند کی ہر چیز ملتی ہے. سوسائٹی میں آپ جائیں گے, آپ کو ریجیکشن بھی ملے گی, آپ کو فیلئر بھی ملے گا, آپ کو دھوکے بھی ملیں گے, آپ کو سب کچھ ملے گا, لیکن آپ نے اس ایک اسٹیٹ میں خود کو یوز ہونے سے بچانا ہے. تو وہ جو ایک اویئرنیس ہے, وہ جو ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے, اس کے پیچھے ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر ماں ہی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو کبھی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں بنا سکتی کہ وہ اس ظالم سوسائٹی میں باہر جا کر ایک بالکل جو ہے وہ ایک مضبوط لڑکی خود کو ریپرزینٹ کر سکے. کہ کوئی بھی پرسن آ کے اس کو بہت آسانی سے استعمال نہ کر سکے. اگر ماں جو ہے اس کے اندر ہی کانفیڈینس نہیں ہے کسی کو نہ بولنے کا, تو وہ دیکھیں وہ نیکسٹ ٹرانسفر ہوگا اس کی بیٹی میں, تو بیٹی بھی بالکل اپنی ماں جیسی ہوگی. اور میں نے ایسی بہت زیادہ ایگزامپلس دیکھی ہیں. اماں اگر تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی بچی کی بھی تھوڑا سا اس کے اوپر اثر انداز ہوگا اور بالکل لو ہوگی. اور اگر اماں کے پاس جو ہے وہ اسٹرانگ کریکٹر ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی بیٹی کا بھی اسٹرانگ کریکٹر ہوگا. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بالکل بتائیں کہ آپ نے اس سوسائٹی میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کے اندر کون کون سے اسکلز ہونی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی کس طرح سے ہونی چاہیے, آپ کے اندر کون سے ٹریٹ ہونے چاہیے, کن لوگوں کے سامنے جا کر آپ کمزور پڑ سکتی ہیں, کن لوگوں کے سامنے آپ کو خود کو مضبوط پریزنٹ کرنا ہے, کن لوگوں کے سامنے جا کر آپ نے اپنا کھول کے بتا نہیں دینا, اپنا پریزنٹ نہیں کر دینا, اپنی کمزوریاں کبھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں. اور کیونکہ ہم لڑکیوں کو ایکسپریس کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے, تو ہم جب بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جب بھی کہیں پر ہوتے ہیں, تو ہم اوور شیئرنگ کرتے ہیں. جب بھی ہم اوور شیئرنگ کریں گے تو ہم اپنی کمزوریاں دوسرے شخص کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ہمیں کسی بھی کمزور لمحے میں ہمیں یوز کر سکتے ہیں. بالکل. وہ ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے جہاں پر یہ جو آج کل کے بوائز ہیں وہ لڑکیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ ٹریپ کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے انہیں ایموشنلی جو ہے وہ بلیک میل کرنا ہے. وہاں پر آ کے ہماری جو بچیاں وہ پھنس جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت آج کل کامن ایشو ہے فیملی ویلاگنگ کا, کہ ہماری ایک تو ڈیلی ویلاگنگ ہے, وہ دکھا رہے ہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. دوسرا فیملی میں جی بہن یہ کر رہی ہے, بیوی یہ کر رہی ہے, ماں یہ کر رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں, درست ہے یا ٹھیک ہے؟ نہیں, میں فیملی ویلاگنگ کے بہت اگینسٹ ہوں. میں نے آج تک دنیا میں کوئی بھی فیملی ولاگر ہے, انفلوئنسر ہے, یوٹیوبر جو ڈیلی بیسس پر اپنی ایکٹیویٹیز اور زندگی کو شو کریں, میں کسی کو فالو نہیں کرتی. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کی جو ایک پورے دن کی آپ کی ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. کس لیے؟ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ فار دا سیک آف منی, فار دا سیک آف فیم, یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, ہم بہت نایاب ہیں, تو دنیا کو بتانا چاہیے کہ میرے پاس کتنی نایاب, کتنی خوبصورت بیوی ہے, مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میری بہن کیسی ہے, ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم ڈیلی کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیا اڑتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں, ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے. تو یہ جب ہم کسی باہر والے دوسرے پرسن کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویلیڈیٹ کریں, آپ ہمیں اپروو کریں کہ کیا یہ جو ہم زندگی گزارے ہیں ٹھیک گزارے ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ نے ایک ویلاگ بنایا, اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ اچھا آپ نے ہمیں اپنے فلاں کمرے کا ٹور نہیں کرایا, آپ کے صوفے اچھے نہیں ہیں, اچھا وہ آپ کا جو فلاں ڈریس تھا وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن جو پرانے والا آپ نے فلاں دن پہنا تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. تو ہم آڈینس کے اکارڈنگ اپنے گھر کو چینج کر رہے ہیں, آڈینس کی ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ ہم اب ویسے ایونٹس کو پلان کر رہے ہیں. اس سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل تباہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں آج کل کے جو بچے ہیں, میرے کلینک پر جو ایشو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے, اتنا برا امپیکٹ ہوا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو لگتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہے, فون اٹھا کر ایک ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دینا, اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ بہت آسان ہے. تو الٹیمیٹلی تو ہمارے پیرنٹس نے تو ہمیں یہی بتایا جی پڑھتے ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم پیسہ کما سکیں.
अनफॉर्चुनेटली पढ़ते आप इसलिए हैं ताकि आपकी तरबियत हो सके। अनफॉर्चुनेटली आपने सीख ये लिया है कि पढ़ाई पर भी अल्टीमेटली आउटकम इज मनी, आपने जो है वो अर्न करना है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। तो बॉयज़ को बहुत लगता है कि देखो जैसे रजब है, जैसे पता नहीं ये डकी बाई है और इस तरह के जो फेमस लोग हैं, वो लोग सिर्फ वीडियोस बनाकर हमें एंटरटेन कर कर, आप देखें डेली बेसिस पे वो घर बदल रहे हैं, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं। तो अच्छे लाइफस्टाइल की आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उनको मिल रही हैं, तो वो उनको मिल रही है। तो आजकल के बच्चे हो रही है, बिल्कुल हमारा ब्रेन जो है वो इसी तरह से डेवलप हो रहा है, हमारी आदतें, कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि हम जो है बहुत कम अरसे में, जितने हमारे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, हमें फेम ज़्यादा मिलेगा, व्यूवरशिप ज़्यादा आएगी और उससे हमारी जो मनी है वो भी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली एट द सेम मोमेंट यहाँ पर हमारे जो छोटे बच्चे हैं घरों में, उनके जो रोल मॉडल हैं वो डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, और ये सारा कुछ है कि हमने यूट्यूब से पैसा कमाना है, फैमिली व्लॉगिंग करनी है, ये सब कुछ है। यहीं पर अगर दूसरी जानिब एक इंतहाई तकलीफ दे लम्हा है गज़ा में, जो छोटे बच्चे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारा बाप कहाँ पर है, माँ कहाँ पर है, ये सब कुछ है। गज़ा के जो बच्चे हैं उनके जहन पर जंग से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बहुत नेगेटिव। आप देखिए ना, मुझे तो लगता है कि वो जो बच्चे बेचारे हैं, इतना पेनफुल है कि मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं हैं कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि आपके सामने आपके घर तबाह हो रहे हैं, आपके सामने जो है वो आपके अपने मर रहे हैं, और आप अपने सामने कोई कटा हुआ जिस्म देखें तो मुझे लगता है कि हम हफ्तों क्या सारी ज़िंदगी कभी भूल ना पाएँ। रोड एक्सीडेंट कभी हम माइनर सा भी देख लें, अगर हम इस सिचुएशन के साथ रिलेट करें कि गज़ा के जो हालात हैं और जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें एक एक्सीडेंट हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम महीनों उसको भूल नहीं पाते। और एक छोटा सा बच्चा जिसके जहन में अभी कुछ नहीं है, अभी वो नन्ही सी जान है, अभी तो उसने खेलने कूदने के उसके दिन थे, और वो खून देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि घर तबाह हो रही है, वो ये देख रहा है कि सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं। वो एक ऐसा ट्रॉमा है, मुझे नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी कभी उनके जहनों से ये निकल भी पाएगा। तो ये एक बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशन है कि मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि वो इतने रेजिलियंट बच्चे हैं। कुछ मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि हम जिस तरह एक ब्रेन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, या हमें बच्चों के बारे में पता है कि हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो जब इस एज में होते हैं तो उनके ये वाले ट्रेट्स होते हैं, या उनका ब्रेन जो है वो इतने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर सकता है रियलिस्टिक वे में। लेकिन उनके बच्चे इतने रेजिलियंट हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, वो खुश हैं, कुछ रो रहे हैं, लेकिन जो हालात वहाँ के हैं वो तो उससे हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि लेटर और उनकी सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस एक ट्रॉमा से कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। उनको सारी ज़िंदगी जो है वो इस एक चीज़ को, वो नाइटमेयर्स, वो डिप्रेसिव स्टेट में रहेंगे। बहुत मुश्किल होगी उनके लिए इस स्टेट से निकलने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह एक कहा जाता है कि जंग का जो एक जंग ज़दा इलाका होता है, वहाँ पर नस्लें आगे माजूर पैदा होती हैं, उनके जहन ठीक से काम नहीं करते, ज़हनी तौर पर माजूरियाँ उनको देखना मिलती हैं। क्या ये वाक़ई दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जैसे आपसे बोला है कि अब गज़ा में जो सिचुएशन है, जो बच्चा है जो सामने देख रहा है, उसके दिमाग में वही फीड होगा। हम ये कहते हैं कि आप घर का एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रखें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, बच्चे की आदतें बन रही है, बच्चे की पर्सनालिटी बन रही है। लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे ने अपने सामने सिर्फ कटे हुए जिस्म देखे हैं, सिर्फ बारूद देखा है, सिर्फ बम धमाके देखे हैं, सिर्फ ये देखा है कि कब किसको आगे गोली लग जाए, एक अनसर्टन सिचुएशन, आपको नहीं पता कि आपकी अम्मा अब्बा की कब जान निकल जाए। और अगर तो कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें यही नहीं पता कि उनके अम्मा अब्बा किधर हैं, उनके बहन भाई किधर हैं, और कुछ जो हैं वो तो ऐसे हैं कि आप देखते हैं कि किसी का अगर बहन भाई जिंदा भी है लेकिन उसका हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की टांग नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि वो बच्चा हंसना भी भूल जाएगा। वो बच्चा सिर्फ एक ऐसी नब सिचुएशन में होगा कि उसको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसके जहन में क्या चीज़ें आप फीड कर रहे हैं? उसके जहन में तो सिर्फ खून, भमदम आके, जंग, कटा हुआ जिस्म, और इतनी लाचारी के, इतने वो हेल्पलेस फील करते हैं कि इतने हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम इस चीज़ को रोक सकें या हम अपनों के लिए कुछ कर सकें। हमारा कोई सामने हो और उसको प्यास लगी हो या कुछ परेशान हो किसी भी हालत में, तो हमारा दिल करता है दुनिया में कोई ऐसा इलाज लेके आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ कर दे कि हमारे सामने वाले का दुख दर्द जो है वो कम हो सके। लेकिन आप कितने बेबस हैं कि आपका अपना आपके सामने मरे लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। तो बच्चे के जहन में वो सारी चीज़ें क्या ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो क्या फीड कर रहा है, जो वो देख रहा है वही उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो आप ये देखिए कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर होगा,
بہت نیگیٹو ہوگا. اس کی جو نیکسٹ اس کی ساری لائف ہے, نیکسٹ اس کی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک اس ایک غزہ کی جو جنگ ہے اس کا اثر نیگیٹیولی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک جو ہے یہ ایک ٹرانسفر ہوگا. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, اتنی دردناک اور اتنی خوفناک سچویشن ہے. ابھی اس دن جو لاسٹ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, ہم سے تو ویڈیو نہیں دیکھی جاتی. ہم ایک نارمل ایک پرامن ایک پاکستان ہماری کنٹری ہے, ہمارے پاس اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رات سکون کی نیند نہیں آتی. تو یہاں پہ وہ صرف ایک ویڈیو دیکھ کر ہمارا جو ہے وہ پورا جسم جو ہے وہ کانپ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جن کے سامنے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کا کیا حال ہوگا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بم گرے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاشیں جو ہیں وہ ہوا میں کس طرح سے کتنی اونچائی تک وہ لاشیں اڑ کے جو ہے وہ نیچے آئی ہیں. بالکل آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے ان چیزوں کو, ہم نہیں بھول پائیں گے. ہم سکون سے سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم بھول نہیں پاتے, ذہنوں سے نکال نہیں پاتے. اور جس کے سامنے ہر ایک سیکنڈ کے بعد جانیں نکل رہی ہیں, ہر ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہاں پر آپ خون خرابہ دیکھ رہے ہیں, اپنے کو مرتا دیکھ رہے ہیں, ایسے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ معاف کرے مرغیوں کو ہم لوگ حلال کرتے ہیں, وہاں پر ایسے لوگ حلال ہو رہے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیں, آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ ساری زندگی کبھی آپ چین سے سو بھی پائیں گے. وہاں کے جو بچے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی وہ اس ایک ڈپریشن سٹیٹ سے باہر بھی آ پائیں گے کہ انہوں نے اپنے کو کیسے کھویا ہے, وہ کس ٹراما میں ہیں. بالکل اگر ان کو ایک سائیکولوجیکل ہیلپ اس کے بعد پرووائڈ بھی کی جائے گی, اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا, اس سے نکلنا, اٹس کوائٹ چیلنجنگ, بہت مشکل ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں خاص طور پر بچوں کو لے کر کہ ڈپریشن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک نا رٹا رٹایا لفظ ہے ہمارے منہ پر کہ ڈپریشن ہو گیا, ڈپریشن, یا تو اس سے بچ کیسے سکتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے کچھ کو تو ہوتی ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے, کام کا پریشر ہے, ایگزامز ہیں اور بھی بہت ساری جابس کی پرابلمس ہیں, کچھ کو بالکل نہیں ہوتا, تو ماں باپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے فون لے لیں, فون لے لیں آپ. اچھا, آپ کے پاس 2 فون ہیں لیکن میرے پاس فون کب آئے یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ یونیورسٹی کے بعد فون آیا جب مجھے فون کی ضرورت محسوس ہوئی. ٹھیک ہے, 5 سال کے بچے آپ کے مطابق کس ایج میں فون دینا چاہیے؟ مجھے یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ یونیورسٹی میں جائے تب اس کو فون دینا چاہیے. تب فون دینا چاہیے. یونیورسٹی سے پہلے آپ کچھ بھی کہہ لیں, یونیورسٹی سے پہلے آپ اپنے بچوں کو فون نہ دیں. حالات جیسے بھی مرضی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ گھروں میں جائیں, 2 سال کے بچے کا بھی فون ہے, 1 سال کے بچے کا بھی فون ہے, ٹیب آپ کے پاس سیپریٹ ہے, لیپ ٹاپ آپ کے پاس سیپریٹ ہے. گھر میں جو ہے وہ کسی ایک ٹائم بھی فون میں آپ کے سے جو ہے وہ فون کی بیٹری لو ہے تو لیپ ٹاپ آن کر دو, لیپ ٹاپ کی بیٹری لو ہے تو ٹیب آن کر دو. بچے چارجر ساتھ لگا کر بالکل سوئچ بورڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو یہ فون ہے. ٹھیک ہے, فون اگر آپ اپنا بچے کو دے بھی رہے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, کس طرح کی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, کس طرح کی جو گیمز ہیں اس کا فوکس زیادہ کس طرف ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے, اپنے بچوں کی زندگی سے ختم نہیں کریں گے تو پیرنٹس کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ان ساری نیگیٹو سائیکولوجیکل پرابلمس کی طرف دھکیل رہے ہیں. الٹیمیٹلی جا کر آپ کے بچے کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوں گی. میرے پاس ایسے ایسے بچے آتے ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے, وہ چھوٹے چھوٹے میں جسٹ بیکاز آف اسکرین ایڈکشن اور گیمنگز ایڈکشن اور یہ فون کے استعمال کی وجہ سے ان کی پڑھائی بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ اتنے ایگریسو ہو چکے ہیں, اسپیشلی بوائز, وہ کسی کی بات نہیں سنتے. اب پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کس بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے, لیکن آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جی نرسری سے لے کر 7 کلاس تک بچے نے فون کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. کہاں گئے آپ جا کے دیکھیں اپنے پارکس میں, شام ٹائم جو ہے وہ آپ کے پارکس بالکل خالی ہیں. ہمارے جو دادا اور دادی اب میں وہ پارکس میں ہیں اور بچے جو ہے وہ گھروں فون پر ہیں. آپ کے بچوں کو پارکس میں ہونا چاہیے تھا. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے پیرنٹس کی زندگی سے بھی ختم ہے, بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے. آپ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں, بہت ضروری ہے. آپ بچوں کے ساتھ کوئی اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ان کو انگیج کریں. اٹ مینس کہ آپ کے مطابق سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ موبائل فون ہے. موبائل فون ہے. آپ اپنے موبائل فون دیکھیں, آپ اپنے بچے کو اسکول سے جب وہ بچہ واپس آ رہا ہے اس کی زندگی میں اسکول کے علاوہ اگر سب سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہے تو اس کا فون ہے. بچے جب گھر میں واپس آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی پئیں, ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائیں, لیکن آتے ساتھ وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ فون کی. اور فون جو ہے وہ مدرس ان کو فون دے رہی, کیونکہ فون دیکھ کے انہوں نے کھانا ہے, فون دیکھ کے انہوں نے پینا ہے, فون دیکھ کے وہ کپڑے چینج کریں گے. اس کے بعد جو ہے جب ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے
اس کے بعد بہت جلدی جلدی اپنا کام کر کے بھی اس کے بعد دوبارہ فون. تو وہ کہاں گئی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جہاں پر آپ بچوں کو جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے, پریکٹس کراتے تھے, ان کو باہر پارکس میں لے کے جاتے تھے, فٹ بال بچے کھیلتے تھے. ہمارے زمانے میں تو ہم یہی سب کچھ کرتے تھے. ہمارے زمانے میں تو فون اگر تھے بھی تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیے نہیں. بالکل. تو ہم اس وقت وہ ان ساری فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے تھے. اسی لیے ہمارے آج بھی جو ہمارا دھیان ہے وہ زیادہ نیٹ فلکس کی طرف نہیں ہے, ہم گیمنگس کی طرف نہیں ہے, ہم اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں خود کو انگیج کرتے ہیں. میں خود سائیکلنگ کرتی ہوں اور سب مجھ سے کہتے ہیں کہ اتنی ٹف روٹین کے بعد آپ کے پاس ایک ویکینڈ آتا ہے کہ جب آپ نے خود کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے, تو اس دن بھی آپ صبح 5 بجے اٹھ کر جو ہے وہ سائیکلنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ پتا ہے کہ میری باڈی کے لیے جو ہے نا, میری ہیلتھ کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. تو سائیکلنگ از اے ویری گڈ ایکٹیویٹی. یہ نہ صرف مجھے فزیکل ہیلدی رکھے گی بلکہ مینٹلی بھی اسٹرانگ کرتی ہے. بالکل. ابھی میں نے جو ہے ہم لوگوں نے ہمارا کمپٹیشن ہوا پاکستان سائیکلنگ لیگ, تو اس میں ہم نے ایز اے ٹیم پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو اس میں ہماری 3rd پوزیشن آئی. جی. تو بائی پروفیشن ہم لوگ سائیکلسٹ نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیشن ہے یا پھر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنی ڈیڈیکیشن, کتنے فوکس کے ساتھ آپ ہو کر اس کام کو کر رہے ہیں. تو ہمارے جو بچے ان کا فوکس ہی اگر صرف اسکرین ایڈکشن ہے تو اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں میجرلی, میں نے آپ کو بتایا بالکل ٹھیک, سب کیسز میں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن میجرلی جو بہت فیکٹر ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ کمپیریزن. ٹھیک ہے. بالکل. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ جب اپنے ایج گروپ کے بچوں کو فون کے اوپر میک اپ کرتا ہوا دیکھتا ہے, فیشن اسٹائل, ماڈلنگ, ہر چیز, ڈانس, تو ہمارا بچہ بھی وہی سیکھ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی پہلے بچے ہوتے تھے, آپ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں پیرنٹس نے جو ایکسپوئر دیا تھا وہ ڈاکٹر کا تھا, وہ ٹیچر کا تھا. آج کل کے اچھا چھوٹے ہوتے ہم کہتے تھے ٹیچر بننا ہے کیونکہ ہم نے ٹیچر کا پروفیشن دیکھا ہوا تھا. آج کل کے بچوں سے آپ پوچھیں, ٹیچر کسی کو یاد ہی نہیں ہے. ڈانسر بننا ہے, ٹک ٹاکر بننا ہے, ولاگر بننا ہے, انٹرٹینمنٹ کی ساری وہ چیزیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا پر جو ایکسپوئر ہے وہ سب وہ ہے. اور دوسرا کمپیریزن بہت زیادہ ہے. سیلف کمپیریزن کریں گے تو سیلف اسٹیم ویری لو, سیلف کانفیڈنس ویری لو, آئیڈینٹی فارمیشن نہیں نا ہو رہی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون, ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, فیملی ڈائنامکس کیا ہے. ہم اپنی عقل, سوجھ بوجھ, اپنا اسکل, اپنا پوٹینشیل, اپنے انٹرسٹ کے مطابق تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. کیا پتا آپ کی زندگی میں آپ نے بہت کچھ اور کرنا ہوتا, بہت کچھ اچھے کام کرنے ہوتے, لیکن آپ کا جب سے آپ پیدا ہوئے آپ کی اماں نے آپ کو ہاتھ میں فون دے دیا, اور اپنی ایک کمفرٹ زون کی وجہ سے, تاکہ بچہ اس دھیان لگ جائے اور میں نے جو کام کرنا ہے وہ میں کر لوں, میں فری ہو جاؤں. اس کی وجہ سے بچے کے ذہن میں جو ایکسپوئر آپ اس کو دیں گے, بچہ کا برین ڈیولپمنٹ, بچے کے انٹرسٹ, بچے کے اپینینس, بچے کے بلیفس, بچے کی پرسیپشن اسی کے اکارڈنگ ڈیولپ ہوگی, اور بچے میں وہی اسکلز جو ہے وہ بچہ اڈیپٹ کرے گا, اور الٹیمیٹلی وہ جب بڑا ہوگا اس کا انٹرسٹ بھی ویسے ہی ہوگا. چھوٹے بچے پہلے کہتے تھے ہم نے کرکٹر بننا ہے, ہم نے فٹ بال کا پلیئر بننا ہے. یوزلی بوائز جو تھے میں دیکھتی تھی وہ چھوٹے ہوتے بھی نیوز دیکھتے ہوتے تھے. آج کل کے بچوں کو نیوز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کتابوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آج کل کے بچے صرف موبائل فون. تو آپ کے مطابق جو ہے وہ میجر جو پرابلم ہے وہ موبائل فون ہے. موبائل فون کو اگر لے لیا جائے تو یہ مسائل اگر آپ لے نہیں سکتے, میں یہ کہتی ہوں, ٹھیک ہے, کچھ پیرنٹس مجھے یہ کہتے ہیں کہ سوری پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس کی کلاس کے باقی سارے بچوں کے پاس فونز ہیں, تو بچہ پھر گھر آ کے ہمیں تنگ کرتا ہے. اگر آپ فون لے نہیں سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی زندگیوں میں ہیلدی, پروڈکٹیو فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور انگیج کریں, کہ الٹرنیٹیوز کچھ اچھا بھی تو آپ دیں نا. آپ صرف 24 گھنٹے ان کو فون کا ایکسپوئر نہ دیں, باقی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بھی ایکسپوئر آپ ضرور دیں. بہت شکریہ. آپ گفتگو سن رہے تھے مبشرہ طیبہ صاحبہ کی, انہوں نے مختلف موضوعات پر ہم نے سوال کیے, ان کے جوابات آپ نے سنے. مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, تاکہ ہم مزید پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوال بھی شامل کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.